الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. معزز اسلامی و دینی بھائیوں، پچھلے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے ایمان اور نیک عمل کے تعلق سے گفتگو کی گئی تھی اور بتایا گیا تھا کہ ایمان کے ساتھ ساتھ نیک عمل کرنا یہ کامیابی کے لیے ضروری ہے. صرف ایمان لے آنا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ کئی ایک ایسے مقامات ہیں قرآن کریم کے اندر جہاں اللہ رب العالمین نے ایمان کے ساتھ عمل صالح کو لازم قرار دیا ہے. ایک بندے کو نیک ہونا چاہیے، اچھا ہونا چاہیے، شریعت کی روشنی میں اس کو زندگی گزارنی چاہیے، اور نیک لوگوں کی کیا فضیلت ہے، صالحین کا کیا مقام ہے، ان کا کیا مرتبہ ہے، اس کا ذکر آپ کے سامنے کیا گیا تھا. آج کے خطبہ جمعہ میں میں آپ کے سامنے یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ کامیابی کا معیار کیا ہے، حقیقت میں کامیابی کیا ہے، اور دنیا کے اکثر لوگ کامیابی کسے سمجھتے ہیں. اس دنیا کے اندر مختلف ذہنوں کے لوگ رہتے ہیں، مختلف عقلوں کے لوگ رہتے ہیں جو کامیابی کا اپنا اپنا معیار متعین کیے ہوئے ہیں. بلکہ مسلمانوں کی حالت کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ ہم میں سے اکثریت کا بھی معاملہ یہی ہے کہ جس کو اللہ رب العالمین نے وقتی سامان قرار دیا ہے اسی کو کامیابی کا معیار سمجھ رہے ہیں. ہر گھر کا معاملہ تقریباً یہی ہے کہ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، سمجھ کی عمر کو پہنچتا ہے، اس کے بعد جب وہ بالغ ہونے کو آتا ہے تو ہر ماں باپ کو یہی فکر ہوتی ہے کہ بچے کا مستقبل بن جائے، بچے کا فیوچر بن جائے، ہمارا بچہ دنیاوی اعتبار سے کامیاب ہو جائے. بعض لوگ پڑھائی لکھائی پر بہت زیادہ توجہ نہیں دیتے ہیں تو وہ کچھ کلاسیں پڑھانے کے بعد یہ فکر کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ برسر روزگار ہو جائے، اس کو نوکری مل جائے تاکہ اس کی آگے چل کر شادی ہو سکے اور اس کا فیوچر اچھا بن جائے. کچھ نے کامیابی کا معیار یہ سمجھا ہوا ہے کہ ہم پوری دنیا کی سیر کر لیں، پوری دنیا ہم گھوم لیں، ہم سے اچھا کوئی نہیں ہوگا. کچھ نے کامیابی کا معیار یہ طے کیا ہوا ہے کہ ہمیں کہیں باہر ملک کا ویزا مل جائے، ہم وہاں جائیں، کمائیں، اچھی نوکری مل جائے، اچھی جاب مل جائے، اچھے پیسے ہمیں ملیں تو وہ یہ شخص سمجھتا ہے کہ ہم کامیاب ہیں. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اچھی اور اعلیٰ ڈگری مل جائے تو وہ اپنے آپ کو کامیاب سمجھتا ہے. اور دنیا کے لوگ بھی یہ کہتے ہیں
کہ فلاں کا بیٹا تو بہت پڑھا لکھا ہے، اللہ نے ان کو دنیا میں خوب نوازا ہے، بڑے پیسے والے ہیں، فلاں کا گھر بڑا عالی شان ہے، اس کے اتنے لڑکے ہیں اور سب کے سب برسر روزگار ہیں، سب کے سب کما رہے ہیں۔ تو یہ کامیابی کے الگ الگ معیار ہیں جو لوگوں نے متعین کر رکھے ہیں اپنی سمجھ کے اعتبار سے، اپنے فہم کے اعتبار سے۔ لیکن آئیے ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے کس شخص کو کامیاب قرار دیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، جو آگ سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقط فاز، حقیقت میں وہی کامیاب ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سامان ہے۔ یہ اللہ نے معیار بیان کیا ہے کہ آگ سے جو بچا لیا گیا، اور کیسی آگ کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نارکم ہذہ جزء واحد من 70 جزءا من نار جہنم، کہ بنی آدم جو دنیا کی آگ استعمال کرتا ہے یہ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے جو استعمال کرتے ہیں ہم اور آپ دنیا کے اندر۔ جہنم کی آگ اس سے 69 درجے زیادہ بڑھی ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے جو شخص ایسی آگ سے بچا لیا گیا حقیقت میں وہی کامیاب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اشتکت النار الی ربها، ایک مرتبہ جہنم کی آگ نے اللہ تعالیٰ سے شکوہ کیا، اللہ سے شکایت کی اور کہا اکل بعضی بعضا، کہ اے میرے رب میرا بعض کو کھائے جا رہا ہے، ہمارے اندر اتنی تپش ہے، ہمارے اندر اتنی تمازت ہے کہ ہمارا بعض کو کھائے جا رہا ہے، اتنی سخت آگ ہے جہنم کی۔ جہنم نے یہ شکایت کی اللہ سے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ، تو اللہ تعالیٰ نے جہنم کو 2 سانس لینے کی اجازت دی، نفس فی الصیف و نفس فی الشتاء، ایک سانس گرمی کے موسم میں لینے کی اجازت دی اور ایک سانس سردی کے موسم میں۔ جب جہنم اپنی سانس چھوڑتی ہے تو دنیا کے اندر بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے، اور جب جہنم سانس کو کھینچتی ہے تو دنیا کے اندر بہت زیادہ سردی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دنیا کے اندر کی جو گرماہٹ ہے اس کا تعلق بھی جہنم کی آگ سے ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو بخار آتا ہے جس سے بدن انسان کا گرم ہو جاتا ہے، حقیقت میں یہ بخار انسان کو جہنم کی آگ کی یاد دلاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہیں تیز بخار ہو تو اس کو ٹھنڈے پانی سے ٹھنڈا کرو، تو یہ بخار بھی جہنم کی آگ کی یاد دلاتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، کہ جب یہ جہنم کی آگ جہنمیوں کی چمڑی کو جلا دے گی، اللہ کہتا ہے بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، تو ہم دوسرا چمڑا چڑھا دیں گے ان کے اوپر، جہنمیوں کے اوپر، لیذوقوا العذاب، تاکہ یہ مستقل عذاب چکھتے رہے۔ اتنی سخت آگ ہے جہنم کی، اس آگ سے جو بچا لیا گیا اللہ رب العالمین فرماتا ہے فقط فاز، حقیقت میں وہی کامیاب ہے۔ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، حقیقت میں وہی کامیاب ہے۔ اللہ رب العالمین دوسری جگہ فرماتا ہے کہ اللہ کے جو برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کو یاد کرنے والے بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت جن کے اندر ہوتی ہے، وہ لوگ کہتے ہیں ربنا انک من تدخل النار فقد اغویتہ، کہ اے ہمارے رب
بے شک تو نے جس کو آگ میں داخل کر دیا فقط اخزیتہ، تو تو نے اسے رسوا کر دیا، تو نے اس کو خار کر دیا، ذلیل کر دیا۔ وما للظالمین من انصار، اور آخرت میں کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی کسی کا ناصر نہیں ہوگا، کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ تو وہاں پر اے اللہ جس کو تو نے جہنم کی آگ میں داخل کر دیا فقط اخزیتہ، اے اللہ تو نے اس کو رسوا کر دیا، ذلیل کر دیا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ایسی آگ سے جو بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، حقیقت میں وہی کامیاب ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سامان ہے۔ یہاں کی ڈگریاں اگر اللہ کی خشیت سے خالی ہوں، یہاں کی کامیابی اگر اللہ کے خوف سے خالی ہو، یہاں کی کامیابی اگر اللہ کی عبادت سے خالی ہو، یہاں کی زیب و زینت، یہاں کی آرائش و زیبائش اگر اللہ رب العالمین کی للہیت سے خالی ہو، تو ہم سمجھ لیں کہ یہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے اور کچھ نہیں ہے۔ یہ ڈگریاں جنہیں کامیابی کی ہم ضمانت سمجھتے ہیں، یہ باہر جانے کا ویزا جسے ہم کامیابی کی ضمانت سمجھتے ہیں، ہم اپنے بچے کی نوکری کو، اپنے بچے کی جاب کو ہم کامیابی کی ضمانت سمجھتے ہیں، اگر یہ جاب، یہ نوکری اللہ کی خشیت سے خالی ہے، اللہ کی عبادت سے خالی ہے، تو اللہ کی قسم یہ نوکری دھوکے کے سامان کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یہ باہر کی سیر یہ دھوکے کے سامان کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یہ بڑی بڑی ڈگریاں یہ دھوکے کے سامان کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ ڈگریاں اللہ رب العالمین کی خشیت کے ساتھ ہیں، ایک پڑھا لکھا ڈاکٹر اللہ رب العالمین کا خوف اپنے اندر رکھتا ہے، اللہ کی عبادت سے کبھی پیچھے نہیں رہتا ہے، تو اس سے کامیاب انسان کوئی نہیں۔ ایک شخص جس نے وکالت پڑھی ہوئی ہے لیکن اللہ کا خوف اس کے اندر ہے، اللہ کی خشیت اس کے اندر ہے، نمازوں کو کبھی ترک نہیں کرتا ہے، حلال و حلال کی تمیز کرتا ہے، اس سے زیادہ کامیاب انسان اس دنیا کا کوئی نہیں۔ تو الغرض دنیاوی کامیابی کے ساتھ اگر اخروی کامیابی نہیں ہے، دنیاوی ڈگریوں کے ساتھ اگر آخرت کی کامیابی کی ڈگری نہیں ہے، سند نہیں ہے، تو ہم سمجھ لیں کہ یہ دنیا کی زندگی محض دھوکے کا سامان ہے اور کچھ نہیں۔ انصار صحابہ کرام جن کا بڑا اونچا مقام ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انصار صحابہ کرام کو کہا کرتے تھے کہ یہ میرا دل ہے، میرے دل کے ٹکڑے ہیں انصار صحابہ کرام، اور انصاریوں کی بڑی قربانیاں ہیں۔ جنگ احد میں جو 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، ان میں سے اکثر کا تعلق انصار سے تھا۔ بیر معونہ پر 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، سب کے سب انصار سے تھے۔ جنگ یمامہ میں 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، سب کے سب انصار سے تھے۔ یہ انصار صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور ایک بہت بڑی ضرورت کو لے کر اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ وہ ضرورت کیا تھی کہ ان انصاریوں کے باغات اور ان کے کھیت سب سوکھے جا رہے تھے، کھیتیاں بہت تھیں، باغات بہت تھے، لیکن پانی لگانے کا بندوبست نہیں تھا۔ پانی اگر تھا تو بہت دور تھا، نہریں اگر تھیں تو بہت دور تھیں، پانی وہاں تک لانا بہت دشوار تھا۔ یہ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی یہ ضرورت لے کر حاضر ہوئے کہ ہم اللہ کے نبی سے آج گزارش کریں گے کہ آپ کسی نہر کا یا چشمے کا بندوبست کرا دیجئے کہ ہم اپنی کھیتیوں کو سیراب کر لیا کریں۔ یہ انصار اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے اپنی خواہش، اپنی ضرورت نہیں رکھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھاگ گئے کہ ضرور یہ کسی ضرورت سے ہمارے پاس آئے ہیں، کسی ضرورت کو لے کر آئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے انصاریوں، آج تمہیں جو کچھ مانگنا ہے تم مانگ لو، تمہیں مل جائے گا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بڑا آفر سنا تو صحابہ اکرام انصاری اپنی ضرورت کو بھول گئے، کہنے لگے اگر ہم اللہ کے نبی سے یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے نہر کا بندوبست کرا دیجئے تو یہ نہر دنیا کی کھیتی تو سیراب کرے گی، بس یہ نہر
ہمیں غلے کا بندوبست کرا دے گی، اس نہر سے ہمارے پیر بڑے بڑے ہو جائیں گے، ہمیں کھجوریں ملنے لگیں گی، ہمیں پھل ملنے لگیں گے، اور کیا ملے گا؟ یہ سب دنیا ہی کا تو سامان ہے، دنیا میں ختم ہو جائے گا، یہ سب جینے کا سامان ہے جس کی حیثیت ثانوی ہے، دوسری حیثیت ہے۔ اگر ہم نے یہ مانگا اللہ کے نبی سے تو کیا مانگا؟ تو ایک بچے نے کہا، اس نے مشورہ دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کا سوال کر لیا جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آخرت میں مغفرت کا سوال کر لیا جائے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم اغفر للانصار ولابناء الانصار ولابناء ابناء الانصار، اے اللہ تو تمام انصار کی مغفرت فرما دے، اے اللہ تو انصار کے بیٹوں کی مغفرت فرما دے، اور اے اللہ تو انصار کے پوتوں کی مغفرت فرما دے۔ انصار صحابہ کرام نے جب یہ سنا تو کہا کہ ولی موالینا، اے اللہ کے نبی ہمارے غلاموں کے لیے بھی مغفرت کی دعا کر دیجئے۔ اللہ کے نبی نے کہا ولی موالی الانصار، اے اللہ انصار کے غلاموں کی بھی مغفرت فرما دے۔ اب آپ دیکھیں کتنا عظیم سبق کہ صحابہ کرام جو اپنی دنیا کی بڑی ضرورت لے کر اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، صحابہ کرام وہ ضرورت بھول گئے کہ کھانا پینا یہ بھی کوئی ضرورت ہے، دنیا کی کامیابی یہ بھی کوئی ہماری ضرورت ہے۔ اگر آخرت میں ہم کامیاب ہو جائیں تو اس سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ تو پتہ یہ چلا کہ صحابہ کرام کا پورا جو کامیابی کا معیار تھا وہ یہ کہ ہماری آخرت سنور جائے، آخرت بن جائے۔ کعب بن ربیعہ رضی اللہ عنہ بڑے برگزیدہ صحابی، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ میں رات میں بیٹھے رہتے تھے، رات کے وقت، اور اس نظریے سے بیٹھے رہتے تھے کہ دن میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے والے بہت تھے، حضرت انس ہیں، عبداللہ ابن مسعود ہیں، اور اس طرح سے بہت سے صحابہ کرام ہیں جو آپ کی خدمت کیا کرتے ہیں، آپ کو لاٹھی پکڑایا کرتے ہیں، آپ کا لوٹا لے کر چلتے ہیں، آپ کا عصا لے کر چلتے ہیں، لیکن رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں۔ تو یہ رات میں اس غرض سے بیٹھے رہتے تھے، اور اللہ کے نبی کو پتہ تک نہیں تھا کہ کعب بن ربیعہ ہماری چوکھٹ پر آ کر بیٹھے رہتے ہیں۔ ایک مرتبہ رات میں اللہ کے نبی کو کوئی ضرورت ہوئی، اپنے حجرے سے باہر نکلے تو دیکھا کہ کعب بن ربیعہ بیٹھے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت تھی پانی کی، اور جب دیکھا کہ اتنی رات گئے کعب بن ربیعہ ہماری چوکھٹ پر بیٹھے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آخر کعب یہ معاملہ کیا ہے، اتنی رات میں تم یہاں بیٹھے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ اللہ کے نبی دن میں آپ کی خدمت کرنے والے تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں، لیکن رات میں آپ کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے، تو میں آپ کی خدمت کے لیے، آپ کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے میں یہاں پر بیٹھا رہتا ہوں۔ کعب بن ربیعہ نے اللہ کے نبی کو پانی دیا، پانی سے اللہ کے نبی نے اپنی ضرورت پوری کی۔ ضرورت پوری کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بالکل باغ باغ ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے کہا اے کعب سل تعطیٰ، جو مانگتے ہو آج مانگو، تمہیں دیا جائے گا، جو مانگتے ہو تم مانگو، تمہیں دیا جائے گا۔ تو کعب بن ربیعہ نے جب اللہ کے نبی سے اتنا بڑا آفر سنا اور اتنی بڑی بات اللہ کے نبی کی زبان سے سنی، تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں موقع دیجیے، یہ مانگنے کے لیے تو ہمیں موقع چاہیے۔ اس کے بعد کچھ دن ٹھہرنے کے بعد انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اريد مرافقتك في الجنہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم دنیا میں آپ کی خدمت کرتے ہیں، آپ کے ساتھ رہتے ہیں، آپ کا لوٹا اٹھاتے ہیں، آپ کو پانی دیتے ہیں، لیکن جب یہ سوچتے ہیں کہ آخرت میں آپ کہاں ہوں گے، ہم کہاں ہوں گے، تو دل بڑا رنجیدہ ہو جاتا ہے، میں غمگین ہو جاتا ہوں۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اوا غیر ذالک، اس کے علاوہ بھی تمہیں کچھ چاہیے؟ تو کعب بن ربیعہ نے کہا ہوا ذاک، اللہ کے نبی بس یہی،
اگر اس کے علاوہ بھی کچھ ہے تو بس یہی کہ جنت میں آپ کا ساتھ مل جائے۔ اب آپ دیکھیں، اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ جاؤ تم کو جنت میں ہمارا ساتھ مل گیا، اللہ کے نبی نے انہیں کرنے کے لیے کہا، کچھ کرنے کے لیے کہا کہ کچھ کرنا پڑے گا ہمارا ساتھ جنت میں چاہنے کے لیے۔ آج کی طرح نہیں کہ آج آپ دیکھ لیجئے دنیا میں پیروں مریدوں کا کیا حال، پیر کہتے ہیں کہ ہمارا لباس پہن لو، ہمارا بتایا ہوا لباس، تمہاری مغفرت پکی، اور ایسی ایسی گھناؤنی باتیں کہ تم ہمارے مرید بن جاؤ، اللہ کی آگ کو تو ہم اپنے تھوک سے بجھا دیں گے، اور جنتی دروازے کھلے ہوئے ہیں کہ وہاں سے گزر جاؤ تو جنت پکی۔ وہاں اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں صحابی سے؟ صحابی کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی میں آپ کا ساتھ جنت میں چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، اگر تم جنت میں میرا ساتھ چاہتے ہو تو کثرت سے نوافل پڑھا کرو، کثرت سے نوافل پڑھا کرو، جتنے زیادہ سجدے تمہارے ہوں گے اتنا زیادہ اللہ رب العالمین ہمارا ساتھ جنت میں تمہارے لیے آسان کرے گا۔ اس لیے اپنی پیشانیوں کو سجدے سے منور بناؤ، زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھو، اللہ رب العالمین ان نوافل کی ادائیگی کی وجہ سے تمہیں جنت میں میرا ساتھ نصیب کرے گا۔ آپ دیکھیں کہ کعب ابن ربیعہ دنیا کی کوئی بھی چیز اللہ کے نبی سے مانگ سکتے تھے، اللہ کے نبی ان کو دے سکتے تھے، لیکن انہوں نے جو سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ یہ کہ ہمیں آخرت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مل جائے۔ تو یہ معیار صحابہ کرام نے متعین کیا ہوا تھا۔ اب آپ دیکھیں خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الاعلیٰ کی آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ نے اس میں کامیاب شخص کے لیے 3 باتوں کا ذکر کیا ہے۔ اللہ کے نبی اللہ رب العالمین فرماتا ہے قد افلح من تزکا، وہ شخص کامیاب ہو گیا، من تزکا جس نے اپنے آپ کو پاک و صاف کر لیا، وہ شخص کامیاب ہے۔ پہلی بات، وہ شخص کامیاب ہے جس نے اپنے آپ کو پاک اور صاف کر لیا۔ آپ دیکھیں یہاں پر اللہ رب العالمین نے کامیابی کا جو ذکر کیا ہے ماضی کے صیغے کے ساتھ ذکر کیا ہے، اور قد اس پہ داخل ہے، اور یہ عربی والے سمجھتے ہیں ماضی کا جو صیغہ ہوتا ہے اس کے اندر تحقق ہوتا ہے، تاکید پائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر میں کہوں کہ میں مسجد میں کل بیٹھا تھا تو یہ بات پکی ہے، لیکن میں یہ کہوں کہ کل میں مسجد میں بیٹھوں گا تو اس میں ذرا جھول ہے، پتہ نہیں بیٹھوں گا کہ نہیں، ہو سکتا ہے کوئی کام آ جائے، لیکن کل میں مسجد میں بیٹھا تھا یہ پکا ہے بالکل کہ ہم مسجد میں بیٹھ چکے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا بالکل وہی انداز ہے، قد افلح، سمجھ لو کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا، اس کی کامیابی میں کوئی شک ہے ہی نہیں، من تزکا جس نے اپنے آپ کو پاک و صاف کر لیا، اپنے آپ کو پاک و صاف کر لیا۔ پاک و صاف کس سے کر لیا؟ اپنے دل کو شرک کی گندگی سے پاک کر لیا، اپنے دل کو کفر کی گندگی سے پاک کر لیا۔ سب سے بڑی پاکی یہ ہے کہ انسان کے دل میں سوئی کے نوک کے برابر بھی شرک نہ ہو، یہ ایسا شخص کامیاب ہے۔ سب سے پہلے اپنے دل کو شرک سے پاک کرنا ہے۔ ہم اور آپ اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ شرک کا شائبہ بھی ہماری زندگی میں نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہم کبھی شرک کے معین و مددگار بنیں، یہ بات اچھی طرح سے ہم جان لیں۔ کبھی بھی ہم شرک کی مدد نہ کریں، کبھی بھی شرک کی مدد نہ کریں، اور نہ تو شرک کریں، نہ تو شرک کی مدد کریں، نہ شرک کرنے والوں کی مدد کریں۔ شرک کا معاملہ بالکل آپ سمجھ لیجیے ایسا ہی ہے کہ جیسا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شراب کے تعلق سے اللہ کے نبی نے 10 باتوں پر لعنت فرمائی ہے، 10 باتوں پر۔ شراب پینے والے پر لعنت، خود شراب پر لعنت، شراب بنانے والے پر لعنت، جس کے لیے بنائی جا رہی اس پر لعنت، شراب اٹھانے والے پر لعنت، شراب جس کی طرف اٹھا کر لے جائی جا رہی ہے اس پر لعنت، شراب کی قیمت کھانے والے پر لعنت۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں شراب پیتا نہیں ہوں لیکن بوتل لے جا کے دے دیتا ہوں، آپ بھی برابر کے شریک ہیں، لعنت۔ اور ایسے ہی بالکل شرک کا معاملہ ہے، تو نہ تو شرک کرنا ہے
نہ تو شرک کا مددگار بننا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی مسلمان کے دل میں یہ بات آ جائے کہ یار یہ بت فروشی بہت اچھا بزنس، بڑا پیسہ ہے اس میں، ایک آرٹ ہے، ایک کلا ہے، چلو یہ بزنس کر لیتے ہیں۔ آپ سمجھ لیں کہ آپ شرک کے مددگار بنے ہوئے ہیں۔ اور ایک موجودہ زمانے میں جو ہمارے مسلمان بھائی شرکیہ جھنڈے فروخت کرتے ہیں، ان کو بھی سمجھ لینا چاہیے اچھی طرح سے۔ لبیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ جھنڈوں پر لکھا ہوا ہے۔ اور اسی طرح یہ جھنڈے جو بدعت کے فروغ کے لیے بنائے جاتے ہیں، جس میں جشن عید میلاد النبی، عید میلاد النبی مبارک، لبیک یا حسین یا علی مدد، اس طرح کے نعرے جھنڈوں پر لکھے ہوتے ہیں، اور ہمارے مسلمان بھائی ایسے جھنڈے فروخت کرتے ہیں، بیچتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کہاں شرک کر رہے ہیں، ہم تو جھنڈے بیچ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ آپ کیسے جھنڈے بیچ رہے ہیں، بہت بچنا ضروری ہے۔ شرک کا ایک باریک سا نقطہ بھی ہمارے دل پر نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے آپ کو شرک سے پاک کریں، اور اسی طرح سے جتنی بھی شرک کی باتیں ہیں ان تمام باتوں سے ہم دور رہیں۔ بدفعلی لینا اور کسی چیز کو منحوس سمجھنا، الو کی نحوست کا عقیدہ رکھنا، بلی سامنے سے گزر جائے تو ابھی جانا نہیں ہے ہمیں سامنے سے، کتا بھونکے تو اس سے نحوست کا عقیدہ رکھنا، اس طرح کی باتوں سے ہمیں پاک اور صاف ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ تو ایسا شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک و صاف کر لیا، اور اسی طرح سے بدعت کی گندگی سے اپنے آپ کو بچانا یہ بہت ضروری ہے۔ بدعت اتنی بڑی نحوست ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ حجب التوبہ عن صاحب کل بدعت، کہ اللہ رب العالمین نے ہر بدعتی سے توبہ کو روک دیا۔ بدعتی کی توبہ قبول نہیں ہوتی، یہ آپ سمجھ لیں، بدعتی کی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے لاکھ عبادت کریں، اگر عبادت میں بدعت ہے تو آپ سمجھ لیں کہ ہماری عبادت بیکار ہے۔ اگر اس میں اللہ کے نبی کا اسوہ نہیں ہے، اللہ کے نبی کی پیروی نہیں ہے، مطابعت نہیں ہے، ہماری عبادت بیکار ہے۔ اور بدعت یہ بہت اچھی شکل میں آتی، یہ کبھی کھانا کھلانے کے نام پر آتی، یہ کبھی جو ہے خوشی منانے کے نام پر آتی، یہ کبھی محبت کے نام پر آتی ہے۔ لہذا خوشی منانے کے نام پر، کھانا بنانے کے نام پر، کھانا کھلانے کے نام پر ہم وہی کام کر سکتے ہیں جو اللہ کے نبی کی محبت میں صحابہ اکرام نے کیا ہے، باقی اور کوئی کام ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ بات ہم اچھی طرح سے آپ سمجھ لیں۔ ہم اور آپ، کھانا کھلانے کی بڑی فضیلت ہے۔ کھانا کھلانا فک رقبہ، اللہ نے فرمایا کہ یہ وادی کو فلق تحمل عقبہ، یہ وادی کو پار کر کے جنت میں داخل ہونا ہے، ایک غریب مسکین کو کھانا کھلانا۔ لیکن آپ سمجھ لیں کہ کسی کے مرنے کے دوسرے دن کھانا کھلانا، کسی کے مرنے کے تیسرے دن کھانا کھلانا، کسی کے مرنے کے 40ویں دن کھانا کھلانا، کسی کے مرنے کے 6 مہینے بعد کھانا کھلانا، کسی کے مرنے کے 1 سال بعد کھانا کھلانا، ان تمام باتوں کی دلیل ہونی چاہیے۔ قرآن پڑھنا یہ بہت بڑی عبادت ہے، ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ الف لام میم آپ کہیں گے 30 نیکیاں اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا۔ لیکن ایک دن میں اجتماع کر کے قرآن خوانی کرانا اور پھر اس پر جلیبیاں تقسیم کرنا، اس کی دلیل ہونی چاہیے قرآن سے سنت۔ لوگ کہتے ہیں قرآن خوانی کو غلط کہہ رہے ہیں، اس کو بدعت کہہ رہے ہیں، قرآن پڑھنے کو نعوذ باللہ قرآن پڑھنے کو کون بدعت کہہ سکتا ہے؟ آپ گھر میں قرآن نہ پڑھیں، گھر کے لوگ نماز تک نہ پڑھیں، نماز نہ جانیں، اور مرنے کے دوسرے دن آپ جو ہے بچوں کو بلائیں اور الٹا سیدھا وہ سب پڑھیں اور پھر جلیبیاں تقسیم کر دیں، ہو گئی قرآن خوانی؟ یہ کہاں کے قرآن خوانی؟ یہ سب بدعات ہیں میرے بھائیوں۔ عبادت کو ان بدعات سے پاک کرنا واجب اور ضروری ہے۔ تو یہ بھی چیزیں تزکیہ میں آتی ہیں۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ کبیرہ گناہوں سے اپنے دل کو پاک و صاف کرنا، بڑے بڑے جو گناہ ہیں، کینہ ہے، حسد ہے، بغض ہے، نفرت، عداوت، پڑوسیوں کے حقوق کی حق تلفی کرنا، والدین کا خیال نہ کرنا، اور اسی طرح سے نمازیں، ان سب سے بڑھ کر نمازیں چھوڑنا، اور اسی طرح سے اور جتنے بھی کبیرہ گناہ ہیں ان سب سے اپنے دلوں کو پاک کیا جائے۔ اللہ نے فرمایا سمجھ لو کہ ایسا شخص کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد دوسری بات اللہ نے ذکر کی، وَذَكَرَ اسْمَهُ، جس نے اللہ کے نام کا ذکر کیا، جس نے اللہ کا ذکر کیا، سمجھ لو وہ بھی کامیاب ہے۔ ذکر کی بڑی فضیلت ہے، اللہ کا ذکر کریں، لا حول ولا قوت الا باللہ، بڑا عظیم ذکر ہے۔
لوگ اس کو گالی سمجھ کے ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑی بد دعا دے دی، لا حول پڑھ دیا، لا حول ولا قوت الا باللہ، بہت عظیم دعا ہے، مسائل سلجھانے کی یہ دعا ہے، 100 بار پڑھا جائے تو اللہ رب العالمین انسان کے مسئلے حل کر دیتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، جس نے پڑھا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس سے عظیم ذکر کرنے والا اس دن کوئی نہیں ہے جس نے یہ پڑھا۔ اور سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم 100 مرتبہ، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، اللہ سے استغفار کے لیے، مغفرت طلب کرنے کے لیے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، صبح 3 مرتبہ، شام کو 3 مرتبہ۔ یہ سب اللہ رب العالمین کے اذکار ہیں۔ اور نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، 100 کی گنتی پوری کرنے کے لیے ایک بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ آخر تک پڑھا جائے۔ یہ سب اذکار ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ایسا شخص کامیاب ہو گیا۔ آج ہم دلوں کا سکون تلاش کرتے ہیں، نہ جانے کہاں کہاں دلوں کا سکون تلاش کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، دلوں کو سکون ملتا ہے۔ تیسری بات اللہ نے ذکر کی، فصلی، جس نے نماز پڑھی وہ کامیاب ہو گیا۔ بہت اہم بات، توحید کے بعد دوسرا عظیم رکن کہ اللہ رب العالمین کے لیے نماز پڑھی جائے، اور 5 وقت کی نماز پڑھی جائے، وقت پر پڑھی جائے، فجر کے ساتھ اور عشاء کے ساتھ اور عصر کے ساتھ۔ عام طور سے یہ نمازیں غفلت کا شکار ہو جاتی ہیں۔ ان 5 نمازوں کی جو شخص پابندی کرتا ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وہ شخص اخروی اعتبار سے کامیاب ہے۔ 3 باتیں اللہ نے ذکر کی کہ اپنے آپ کو پاک و صاف کیا گناہوں سے، شرک اور کفر کی گندگی سے، بدعات کی گندگی سے، کبیرہ گناہوں کی گندگی سے۔ اسی طرح اللہ کا جس نے ذکر کیا وہ کامیاب ہے، اور جس نے نماز پڑھی وہ شخص کامیاب ہے۔ آگے اللہ انسان کی خصلت بیان کرتے ہوئے کہتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تم سمجھتے نہیں ہو اور دنیا میں لگے رہتے ہو، دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ لہذا ہمیں اور آپ کو ایسا نہیں بننا ہے، ہمیں اور آپ کو اللہ کا ذکر کرنا ہے، اور اللہ رب العالمین نے جو کامیابی کا معیار متعین کیا ہے اسی کے مطابق ہمیں اس دنیا کی زندگی کو برتنا ہے، گزارنا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں آخرت میں مکمل کامیابی عطا فرمائے، دنیاوی کامیابی کے ساتھ ساتھ